بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدوں اے آیت مبارکہ آسمان تو سیدنا جبریل علیہ السلام توجہ ہے تواڈی کنتم خیر امت ایتھے رون کے چھڑ دے کنتم خیر امت اخرجت للناس انہاں نہیں چھڑنا اور راضی ہو جان پھر اسی شروع ہو جائیں نہیں اس سیٹ بڑی بری ہوئی پر تسی چھڑ دیو کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ جدوں یہ آیت مبارکہ اسمان تو نازل ہوئی سیدنا جبریل علیہ السلام اس آیت مبارکہ نو لے کے آئے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات پاک تے نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، اسمان تو جو بھی مصطفیٰ تے نازل ہوا وہ حق ہے۔ جدوں یہ آیت مبارکہ اسمان تو مصطفیٰ دے ذات پاک تے بذریعہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئی، پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ نو تلاوت فرمایا کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ جس وقت رسول اللہ نے آیت پڑھی اس وقت کنتم دے سب تو پہلے مخاطبین محمد مصطفیٰ دے صحابہ نے۔ تو قرآن پاک دی یہ آیت مبارکہ سمجھا رہی ہے کہ سب تو بہترین امت محمدیہ، اور امت محمدیہ دے سب تو بہترین لوگ مصطفیٰ دے صحابہ۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہ آئے ٹھیک ہے تو چھوڑ دو۔ تو قرآن پاک دی اس آیت مبارکہ اور اس صحیح البخاری دی حدیث دے نال ایک اور حدیث سے صحیح البخاری ملائی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب تو بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر فرمایا اس تو بعد سب تو بہترین زمانہ میرے تو بعد والا زمانہ یعنی تابعین دا زمانہ، پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، اور پھر اس تو بعد والا زمانہ یعنی تبع تابعین دا زمانہ۔ فرمایا تین زمانے بہترین زمانے، تو سب تو بہترین زمانہ مصطفیٰ دا زمانہ، سب تو بہترین لوگ مصطفیٰ دے زمانے دے لوگ، سب تو بہترین اشخاص محمد مصطفیٰ دے ساتھی، تو گویا سب تو بہترین لوگ قرآن نے محمد مصطفیٰ دے صحابہ نو قرار دیا۔ اور یاد رکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صرف بہترین لوگ ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تمام امتاں دے اندروں رب دے پسندیدہ ترین شخصیات نے۔ جس طرح انفرادی طور تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے حدیث ہے جامع ترمذی اندر محبوب نے فرمایا اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بعمر ابن الخطاب و عمر ابن الحشام، فرمایا اے میرے اللہ مکہ پاک اندر دو شخص موجود نے، انہاں دونوں اندروں باحب ہذین الرجلین، انہاں دونوں اندروں جڑا تینوں پسند ہے اس دی وجہ تو اسلام نو عزت عطا فرما دے۔ گویا سیدنا عمر فاروق رب دا انتخاب نے۔ ایک اور حدیث جو کہ سنن الکبری للبیہقی اندر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے، حسن درجے دی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے سیدنا عمر لی دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتاً، اے اللہ تو خاص کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ذریعے اسلام نو عزت عطا فرما دے۔ جس طرح انفرادی طور تے سیدنا عمر انتخاب الہی نے، یاد رکھیے اسی طرح ہی تمام امتاں دے اندروں امت محمدیہ رب دا انتخاب ہے، پھر امت محمدیہ اندروں مصطفیٰ دے صحابہ کرام مجموعی طور تے
رب دا انتخاب نے سمجھ نہ آئے مسند طیالسی پڑھیے، مسند احمد ابن حنبل پڑھیے، شرح السنہ پڑھیے، کتاب الشریعہ امام محمد بن حسین الآجری رحمت اللہ علیہ دی پڑھ جائیے، فضائل و صحابہ امام احمد ابن حنبل دی کتاب اندر، ان پانچوں کتب اندر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فقیہ امت عبداللہ ابن مسعود دے الفاظ موجود نے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت نو بنانے تو بعد پوری انسانیت دے دلاں نو دیکھیا، رب نو تمام انسانیت دے دلاں اندروں جو دل پسند آئے اللہ تبارک و تعالی نے انہوں اپنے نبی منتخب فرمایا۔ انبیاء نو منتخب فرمانے تو بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت دے دلاں نو دیکھیا، پوری انسانیت دے دلاں تے نظر ماری، اور اللہ نو جو دل سب تو زیادہ پسند آئے اللہ نے انہوں نے محمد مصطفیٰ دے صحابہ منتخب فرمایا۔ گویا صحابہ کرام رب دا انتخاب نے، صحابہ کرام رب دی پسند نے، اور جو رب دی پسند نو برا کہ اس تو بڑا لعنتی ترین انسان کوئی نہیں۔ سنیے میرے الفاظ، اس تو بڑا گمراہ ترین انسان کوئی نہیں جو رب دی پسند نو برا کہے، جو رب دے انتخاب نو برا کہے۔ سمجھ نہ آئے شرح عقیدۃ الطحاویہ پڑھیے، صفحہ نمبر 470 تے الفاظ موجود نے۔ امام ابن ابی العز رحمہ اللہ فرماندے نے جائیے یہودیاں کو سوال کیجئے کہ تہاڈے مذہب اندر سب تو بہترین لوگ کون نے؟ یہودی جواب دیں گے ساڈے مذہب دے سب تو بہترین لوگ ساڈے نبی عزیر دے ساتھی نے۔ فرماندے پھر جائیے سوال کیجئے عیسائیاں کولوں کہ تہاڈے مذہب دے سب تو بہترین لوگ کون نے؟ عیسائی جواب دیں گے ساڈے مذہب دے سب تو بہترین لوگ ساڈے نبی سیدنا عیسیٰ ابن مریم دے ساتھی نے۔ امام ابن ابی العز رحمہ اللہ فرماندے نے کتنا دل دا سیاہ ترین انسان ہے، کتنا عقیدے دا گندا ترین انسان ہے کہ امت مسلمان دے روافض کو سوال کیا جائے کہ امت محمدیہ دے سب تو بدترین لوگ کون نے، تو رافضی جواب دے گا کہ امت محمدیہ دے سب تو بدترین لوگ محمد مصطفیٰ دے صحابہ نے۔ امام ابن ابی العز فرماندے نے اس تو بڑا گمراہ کوئی نہیں، اس تو بڑا لعنتی کوئی نہیں جڑا صحابہ کرام نو برا کہ۔ سنیے اہل حدیث تے جوانوں بزرگوں بوڑھو علماء کرام ایک منہج بنائیے، ایک عقیدہ لے جائیے، ایک پیغام لے جائیے۔ جو صحابہ سے محبت کرے ہم اس سے محبت کریں گے، جو صحابہ کرام دا احترام کرے اسی اس دا احترام کران گے، جڑا صحابہ کرام دی توقیر کرے اسی اس دی توقیر کران گے، جڑا صحابہ کرام دی عزت کرے اسی اس دی عزت کران گے۔ اور اگر کائنات دا کوئی چوڑا اٹھ کر کے صحابہ کرام دے خلاف بکواس کرے، صحابہ کرام دی توہین کرے، صحابہ کرام دی تنقیص کرے، اہل حدیث دا بچہ اپنی جان تو دے دے گا لیکن صدیق تو لے کے آخری صحابی سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ تک کسی ایک بھی صحابی رسول دی توہین برداشت نہیں کرے گا۔ اہل حدیث نہ صدیق کی توہین برداشت کریں گے، نہ اہل حدیث صحابہ رسول دی توہین برداشت کریں گے۔ سنیے میرا اور میری جماعت دا پیغام، اہل حدیث نہ ازواج مطہرات دی توہین برداشت کریں گے، نہ صدیق کائنات دی توہین برداشت کریں گے۔ آل الحدیث نہ ازواج رسول دی توہین برداشت کریں گے، نہ ہی بنات رسول دی توہین برداشت کریں گے۔ اہل حدیث کے نزدیک عقیدہ اور منہج کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ دے صحابہ دا بھی احترام کیجئے، آپ دی ازواج دا بھی احترام کیجئے، آپ دی بنات دا احترام کیجئے۔ جس طرح اہل حدیث کے نزدیک صحابہ کرام نہ محبت کرنا ایمان دا حصہ ہے، اسی طرح آل الحدیث کے نزدیک اہل بیت دینا محبت کرنا بھی ایمان دا حصہ ہے۔ جو اہل بیت دی توہین کرے اور جناب علی صحابہ کرام دی شان عظمت عزت نو بڑھا دے، اہل بیت دی تنقیص کر کے جناب علی نسبیت دا گروہ ہے۔ اہل حدیث دا نسبیت نہ بھی کوئی تعلق نہیں، اور جڑا اہل بیت دی شان بیان کر کے اصحاب محمد دی توہین کرے اے رافضیت دا گروہ ہے۔ اہل حدیث دا رافضیت نہ بھی کوئی تعلق نہیں، اہل حدیث نہ رافضی ہے نہ ناسبی ہے، بلکہ اہل حدیث اسی راستے تے، اسی منہج تے، اسی لائن تے کھڑا ہے جو قرآن نے اعلان کیتا ہے۔ فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. سنو گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے سن کے جان گے. 5 ساتھی نے باقی کوئی نہیں. چلو انشاءاللہ سارے سنو گے نا. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد رضی اللہ عن المؤمنین، فرمایا محبوب جی میں انہاں مومنہ تے راضی ہو چکا. سنو رب اے بھی فرما سکتا سی لقد رضی اللہ عن المسلمین. توجہ فرمانا، رب اے بھی کہہ سکتا سی لقد رضی اللہ عن المسلمین. رب نے مومن کیوں آکھیا ہوئے لقد رضی اللہ عن المؤمنین؟ اس فرق نو سمجھانا چاہنا ہوا. سنیے اہل سنت جوانوں بزرگوں بوڑھوں میرا پیغام سنیے. رب نے فرمایا محبوب جی بے شک میں مومنہ تے البتہ تحقیق میں مومنہ تے راضی ہو چکا ہوں. اللہ اے بھی فرما سکتے سن محبوب جی میں مسلمانہ تے راضی ہو چکا. جے رب کہندا رہا میں مسلمانہ تے راضی ہو گیا، رافضیاں کہنا سی ساڈا کم سیدھا ہو گیا. رافضیت کے نزدیک ان سے پوچھ لو کہ تم صحابہ اکرام کو مسلمان نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہم مسلمان مانتے ہیں. پوچھو مومن مانتے ہو؟ آندے مومن نہیں مانتے. تھوڑی جی آواز اور کٹا دے، تھوڑی ماڑی جی ذرا. پوچھو سوال کرو ہر رافضی تمہارے سامنے اس نے پوچھ لو کیا تم صحابہ اکرام کو مسلمان مانتے ہو؟ وہ کہیں گے جی جی تم کو مولوی دھوکہ دیتے ہم مسلمان نہیں مانتے. ہم تو مسلمان مانتے ہیں. پھر سوال کرو کیا صحابہ کو تم مومن مانتے ہو؟ مومن نہیں مانیں گے. کیوں؟ رافضیت دے نزدیک جڑا مسلمان ہے اتو تو مسلمان ہے. مومن وہ ہوتا ہے جڑا اندروں ایماندار ہوئے. وہ آندے صحابہ اکرام اندروں مسلمان نہیں، اتو تو مومن ہے، اتو تو مسلمان نہیں. اسی وجہ تو اسی مسلمان مننے ہیں، اسی مومن نہیں مانتے. رب دے علم اندر سی رافضیت دا گروہ پیدا ہوئے گا، صحابہ اکرام دے ایمان دی تنقیص کرے گا. رب نے مسلمین نہیں کیا، کی فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. لقد رضی اللہ عن المؤمنین. فرمایا محبوب جی میں مومنہ تے راضی ہو چکا. اللہ جی کیڑے مومنہ تے راضی ہو؟ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علی المرتضی مومن سن، صرف سیدنا حسنین کریمین مومن نے، اما فاطمہ مومنہ نے. رب جی کون مومن نے کنہ تے راضی ہو؟ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ. فرمایا محبوب جی جنہ درخت دے نیچے توڑے ہاتھ بائت کیتی ہے میں اللہ انہوں تے راضی ہو چکا ہوں. فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ جی ہو سکتے بائت اتو کیتی ہوئے اندروں بائت نہ کیتی ہوئے. واہ بے نیازا تیری شان تو قربان جاؤں. فرمایا فعلم ما فی قلوبہم. فرمایا سنو صحابہ اکرام دے دلانوں میں رب جاندا کوئی رافضی نہیں جاندا. صحابہ اکرام دے دل میرے علم اندر نے، کسے کالے چوڑے دے علم اندر نہیں. فرمایا فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. فرمایا محبوب جی میں نہ سارے اعتراضیاں انہاں دلوں بات کیتی ہے. جائیے میرا سوال کوئی رافضی حل کرے. پوری رافضیت دے سامنے سوال رکھیے کیا جدو بائت رضوان ہوئی، بائت رضوان کرنے والے اندر اگر سیدنا حسن ابن علی شریک نے کوئی رافضی اہل سنت دی کتاب نو چھوڑے، کوئی رافضی اپنی کسی کتاب دا حوالہ پیش کرے، اگر بیعت رضوان کرنے والے اندر سیدنا حسین ابن علی شامل نے، کوئی رافضی اپنی کتاب دا حوالہ پیش کرے، اگر بیعت رضوان کرنے والے اندر اما فاطمہ الزہرا شریک نے، کوئی رافضی اپنی کتاب دا حوالہ لائے، پھر میرا سوال ہے جدو سیدنا حسن بھی بیعت رضوان اندر شریک نہیں، سیدنا حسین بھی بیعت رضوان اندر شریک نہیں، اما فاطمہ الزہرا بھی بیعت رضوان اندر شریک نہیں نے، ایک
کون نے جنہاں دے بارے رب کہہ رہے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اے محمد مصطفیٰ دے صحابہ کرام نے، اے صدیق و عمر نے، اے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، آئیے سنیے توجہ فرمائیے، صحابہ کرام نہ محبت کی لیے، صحابہ کرام نہ پیار کی لیے، صحابہ کرام دی عزت عظمت کی لیے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنن الکبریٰ دے اندر امام نسائی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک لے کے آئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی نے، نبی پاک نے فرمایا اکرموا اصحابی، فرمایا لوگوں میرے صحابہ کرام دی عزت کرنا، کتے نبی پاک نے فرمایا احفظوا اصحابی، میرے صحابہ کرام دی حفاظت کرنا۔ آگے توجہ فرمائیے، صحیح البخاری کھولیے پڑھیے، صحیح البخاری، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک دے راوی نے، نبی پاک نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا لوگو میں نبی تو انو رب دا واسطہ دے کے کہنا وہاں میرے صحابہ اکرام نو برا نہ کہنا، میرے صحابہ اکرام دی تنقیس نہ کرنا، میرے صحابہ اکرام دی توہین نہ کرنا۔ اگلے الفاظ کی نے کیوں صحابہ اکرام دی تنقیس تو مصطفیٰ نے منع فرمایا ہوئے، کیوں روکیا ہوئے؟ نبی پاک نے فرمایا میرے امتیو سنو نبی پاک دا فرمان، نبی پاک فرما رہے ہیں، نبی پاک نے فرمایا میرا ایک صحابی جنہیں میرا کلمہ پڑھیا، میرا دیدار کیتا، میرا صحابی بنیا، نبی پاک نے فرمایا اللہ دے راستے اندر ایک مٹھی بار یا آدھی مٹھی بار جوں خرچ کر دے۔ تم سمجھ آ رہی ہے؟ چلو جنج بھی رہن دیو، ہوں سمجھ آنی چاہیے بس۔ نبی پاک نے فرمایا میرا صحابی اللہ دے راستے اندر آدھی مٹھی یا مٹھی بھر جوں خرچ کر دے، اور بعد اندر آنے والا شخص جو صحابی نہیں، نبی پاک نے فرمایا احد پہاڑ دے برابر سونا بھی رب دے راستے خرچ کرے، میرے صحابی دی آدھی مٹھی یا مٹھی بھر جوں خرچ کرنے دے اجر و ثواب نو بھی نہیں پہنچے گا۔ اس طرح سمجھ نہ آئے تو مسند امام احمد بن حنبل کھولیے، سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرماندے نے ایک وہ بندہ جس نو اللہ عمر نو عطا کر دے لیکن وہ بندہ صحابی نہیں۔ کتنی عمر ہے سیدنا نوح علیہ السلام دی؟ علماء اکرام خاموش رہن، باقی دسو کتنی عمر ہے سیدنا نوح علیہ السلام دی؟ کتنی عمر ہے؟ ہاں جی کتنی عمر ہے؟ کتنی عمر؟ اور کوئی نہیں، یہ عمر نہیں ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی، 950 سال عرصہ تبلیغ ہے۔ مختلف اقوال 1700 سال، 1800 سال، 1600 سال، راجع قول میرے ناقص علم کے مطابق 1450 سال یا 1400 سال عمر ہے سیدنا نوح علیہ السلام دی۔ سیدنا سعید بن زید کی فرما رہے ہیں جیڑا شخص صحابی نہیں ہے اللہ اس نو عمر نوح بھی عطا فرمائے، ساری زندگی نیکی کرے، نیک اعمال اندر زندگی گزار جائے، اور دوسری طرف صحابی رسول جنہیں نبی پاک نہ میدان جہاد اندر شرکت کی تھی ہے، راستے دے اندر چل دیا ہویا کوئی مٹی اڑ کے گرد و غبار اڑ کے او دے چہرے تے پہ گیا ہے تے غیر صحابی اس صحابی دے چہرے تے پین والی مٹی دے ذرے نو بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ عظمت صحابہ اکرام دی سمجھنا ہے تو سیدنا عبداللہ ابن عمر دے قول تے غور فرمائی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماندے ہیں ایسا شخص جڑا غیر صحابی ہے وہ ساری زندگی بھی نیک عمال کردا رہے لیکن صحابی رسول دے اس لمحے اس گھڑی دا مقابلہ نہیں کر سکتا جس گھڑی اندر صحابی رسول نے مصطفیٰ دے چہرے دا دیدار کیتا ہوئے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کہتے نبی پاک نے اہم صحابہ اکرام دی عظمت بیان فرمائی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا مصنف عبد الرزاق اندر حدیث دی پہلی کتاب مصنف عبد الرزاق اندر الفاظ موجود نے، نبی پاک نے فرمایا جنہیں میرے صحابی نہ محبت کیتی ہے گویا انہیں میری وجہ تو محبت کیتی ہے۔ فرمایا جنہیں میرے صحابہ اکرام نہ بغض رکھیا، صحابہ اکرام نہ نفرت کی تھی گویا اس نے میرے نہ نفرت کی تھی ہے۔ صحابہ اکرام نہ محبت کرنا مصطفیٰ نہ محبت دی دلیل ہے، صحابہ اکرام نہ
نفرت کرنا مصطفیٰ نہ نفرت دی دلیل ہے. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. لوگوں صحابہ اکرام نے محبت کیجئے، پیار کیجئے. کون نے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. آئیے توجہ فرمانا، صحابہ اکرام عظیم ترین لوگ نے جنہاں بیعت رضوان اندر شرکت کی تھی ہے. یہ 1400-1500 صحابہ تے رب راضی ہو گیا ہے. صرف اللہ ان صحابہ اکرام تے راضی ہی نہیں ہویا بلکہ حدیث پاک تے توجہ فرمانا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن میرے صحابہ اکرام نے بیعت رضوان اندر شرکت کی تھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے اجر عطا فرمائے گا، اللہ صلہ عطا فرمائے گا. اللہ نے آسمان تو جھانکے آوے ویکھے آوے تے رب نے انہاں دی معافی دا اعلان کر دیتا ہوئے. یہ عظمت صحابہ اکرام نوں نصیب ہوئی ہے. جڑا آج صحابہ اکرام دی توہین کر رہا ہوئے، جڑا آج صحابہ اکرام دی تنقیص کر رہا ہوئے، جڑا آج صحابہ اکرام تے تانو تشنی کر رہے، خاص سیدنا صدیق نو برا کہے، خاص سیدنا عمر فاروق نو برا کہے، خاص سیدہ امی عائشہ صدیقہ دی توہین کرے، اور میں کہنا اللہ دے بندو معاف کر دو صحابہ اکرام نو. کیڑا جرم ہے، کیڑا قصور ہے جو صدیق نے تمہارا کیا؟ تم جو صدیق کو گالیاں نکالنے پہ آگے، اگر گالیاں دینا مقصد ہے ہمیں گالیاں دے لو، صدیق کو گالی نہ دو. ہماری ماں کو، بہنوں کو تم گالیاں نکال لو، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن رب اکبر کی قسم صدیق کی گالی دو ہم برداشت نہیں کرو گے، ہم برداشت کبھی نہیں کریں گے. تم صدیق کے کائنات کو گالی دو ہم برداشت نہیں کریں گے. میری ماں کی کیا حیثیت ہے، کروڑوں مائیں بھی مل جائیں صدیق کے کائنات کی جوتی کے نیچے لگنے والی مٹی کے ذرے سے قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنی جوانی قربان کر دیں گے لیکن صدیق کے کائنات کی توہین برداشت نہیں کریں گے. جرم کیا کیا تمہارا صدیق نے جو صدیق اور صدیق کے خاندان کو برا کہہ رہے ہو؟ بھائی یہی اعتراض ہے کہ جی باغ فدق تھا، سیدہ فاطمہ کا حق تھا، وہ صدیق نے نہیں دیا. میں نہ جاؤ چھوڑو اہل سنت کی کتب ایک طرف رکھ دو. رافضی اپنی لائبریری اندر کتاب لائے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ. اہل سنہ آل الحدیث کے نزدیک تو باغ فدق صدیق ہے کائنات رضی اللہ تعالیٰ دے باپ صدیق نے اس وجہ تو نہ دیا کہ سیدہ فاطمہ زہرا نو حدیث مصطفیٰ بیان کی کہ محبوب فرما کے نبی کی جو وراثت ہوتی ہے وہ اولاد میں رشتہ داروں میں تقسیم نہیں ہوگی، وہ بیت المال میں جمع ہوگی. سیدہ فاطمہ زہرا نے جب حدیث سنی اس کے بعد اگر آ کے مطالبہ کیا تو وہ دلیل لاؤ. لیکن رافضیہ دی کتاب اندر حوالہ یاد رکھنا، رافضیہ دی کتاب کشف الغمہ اندر الفاظ موجود نے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق کو آئیاں سن اپنا حق لمن لی اور آ کے فرمان لگی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک نے اپنی زندگی اندر باغ فدق اے میرے نام کیا مینوں دے چھوڑے ہے. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو انہوں دیتا ہے تے کوئی گواہ لاؤ. سننا توجہ فرمانا، اگر تو انہوں دیتا ہے کوئی گواہ لے آؤ. جو اتنے الفاظ کہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ واپس تشریف لے گئیاں، واپس پہنچیاں سیدنا علی دے پاس. سیدنا علی المرتضیٰ نال لے آوے بطور گواہ اور سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ نال لے آتے آ گئیاں نے سیدنا ابو بکر صدیق دے پاس. اے ابو بکر، اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اور ام ایمن گواہ نے کہ نبی پاک نے باغ فدق میرے نام کیتا ہوئے. جدو سیدنا ابو بکر صدیق نے سیدنا علی اور ام ایمن دی گواہی سنی تو باغ فدق لکھ کر کے پرچی تے سیدہ فاطمہ دے حوالے کیا کہ باغ فدق تمہارا ہے. میں نہ جو تواڈی کتاباں دی باغ فدق صدیق نے دے دیتا ہے، پھر صدیق نو برا کیوں کہندے ہو؟ ظالمو، یا اپنی کتاب کو جھوٹا کو صدیق کو برا کہنا چھوڑ دو. کہندے لکھ کے دے دیتا ہے، میں کیا کرنا؟ صدیق دا پھر تواڈے تے احسان ہے، کیونکہ فقہ جعفری اندر بھی ہے یہ اصول موجود ہے کہ ایک مرد ہوئے گا تے دو عورتیں ہوں گے پھر گواہی چلے گی. دوسرے نمبر تے
گھر دا گواہ قبول، جی بولو، گھر دا گواہ قبول نہیں ہوتا۔ صدیق کا احسان نہیں ہے؟ اما فاطمہ علی المرتضی اپنے شوہر کو لے آئی، صدیق نے یہ نہیں کہا یہ تمہارے گھر کا فرض ہے میں گواہی نہیں مانتا، صدیق نے پھر بھی مان لی۔ ام ایمن کو لے کے آئی تھی سیدہ فاطمہ، صدیق فرما سکتے تھے تم دوسری عورت ساتھ لاؤ وگرنہ یہ گواہی قبولی، گواہی آدھی صدیق نے مان لی۔ تواڈی کتاب آندی من کے نام کر دیتا ہے تو میں آنا پھر صدیق نو برا کیوں آندے ہو؟ صدیق محسن اہل بیت، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ یہ ادھروں بعد آمن تک کہنے نہیں جی خلافت حق تھا علی کا، وہ ملہ علی کو چاہیے تھا، صدیق نے لے لی۔ کہنے صحیح البخاری چاہتا ہے حق تھا علی المرتضی کا، میں کیا لکھا ہے صحیح البخاری اندر؟ کہنے لگے نبی پاک نے فرمایا سی کاغذ قلم لے آؤ، بخاری میں لکھا ہے نبی پاک نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ، ابو بکر نہ لائے، عمر فاروق نے کہہ دیا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی، صدیق اور عمر نے نہ لانے دیا۔ میں کہا کاغذ قلم کنے منگیا ہے؟ نبی پاک نے، میں لے کے کون نہیں آئے؟ اے ابو بکر عمر، میں کی فرما رہے ہو؟ کہنے لگے رسول اللہ کاغذ قلم منگیا، میں لے آئے کون نہیں؟ اے ابو بکر عمر۔ میں کیا کاغذ قلم ابو بکر عمر کے پاس تھا؟ کیا کاغذ قلم، توجہ میری طرف کیجئے، کیا کاغذ قلم صدیق و عمر کے پاس تھا یا کاغذ قلم علی المرتضی کے پاس تھا؟ کہنے لگے کیا مانی؟ میں پڑھیے صحیح البخاری، جس صحیح البخاری کے الفاظ تینوں نظر آئے کہ کاغذ قلم رسول اللہ نے منگیا، صدیق و عمر نہ لائے، اسی صحیح البخاری کی حدیث ہے کاغذ قلم صدیق کے پاس نہیں، عمر کے پاس نہیں، رسول اللہ دا کاغذ قلم تو علی المرتضی دے پاس ہوندا سی۔ پڑھیے صحیح البخاری، جدو صلح حدیبیہ ہوئی، صلح نامہ لکھا جانے لگا، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں صلح نامہ تحریر فرما رہے ہیں، جدو الفاظ آئے لکھیا محمد رسول اللہ دے درمیان اور کفار مکہ دے درمیان معاہدہ طے ہو رہا ہوئے، کفار نے اعتراض کیتا محمد رسول اللہ کاٹ دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو، لکھنے والے محمد رسول اللہ سیدنا علی نے، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم کس نو دیتا ہے؟ سیدنا علی المرتضی نو۔ کاغذ قلم علی دے پاس ہے تے لے کے صدیق تے عمر نائے، واہ کیسا اعتراض ہے۔ دوسرا جواب اس اعتراض دا، میں کیا جدوں نبی پاک نے فرمایا سی کاغذ قلم لے آؤ، کیا اس وقت وہاں صرف ابو بکر عمر تھے یا علی بھی وہاں موجود تھے؟ کہنے لگے جی علی المرتضی بھی موجود سن۔ میں کہ جڑا اعتراض تہاڈا ہے ابو بکر عمر کیوں نہ لائے، وہی اعتراض ہمارا ہے علی کیوں نہ لائے؟ جبکہ صحیح البخاری دی ایک روایت سمجھا بھی رہی کاغذ قلم علی دے پاس موجود ہے، پھر علی کیوں نہ لائے؟ سمجھنا ہے تو ایک مثال نہ سمجھیے۔ میں ہوں بیٹھا ہے تھے مجمع حضرت قاری عبد المنان صاحب، قاری عبد المنان صاحب شیخ تشریف فرمان، دیگر احباب حافظان صاحب موجود نے، میں جو کہہ دیا پورے مجمع درو پانی پینا ہے پانی لا دو، تو آڑے جو کوئی بندہ جائے اٹھ کے پانی لیا دے میں پی لاں، پانی پیتا گیا، تو کوئی بندہ بھی سارے مجمع چو نہ جائے نہ پانی لائے نہ میں پیاں، تو صبح میں جا کے کسی جگہ تے کام، میں رات پتوں کی گیا سا، تو میں قاری انس صاحب نو آکھیا سی میں پانی پینا، پانی لیا دو، تو انہاں پانی لیا کے کوئی نہیں دیتا۔ ہر بندہ تواڈے جو کہے گا حضرت تسی تے قاری انس صاحب دا نام ہی نہیں لیا، تسی مطلقاً فرمایا کہ پانی لا دو، تو کوئی بھی نہیں لے آیا، یہ قاری انس صاحب دا تے قصور ہی کوئی نہیں۔ میں کہنا جدوں نبی پاک نے فرمایا سی کاغذ قلم لاؤ، کیا رسول اللہ نے فرمایا تھا ابو بکر کاغذ قلم لائے؟ کیا رسول اللہ نے فرمایا تھا عمر کاغذ قلم لائے؟ کہنے لگے نہیں، نبی پاک نے سیدنا ابو بکر عمر دا نام نہیں لیا۔ میں کہا جدوں نام نہیں لیا مطلقاً فرمایا جتھے صدیق موجود نے، عمر موجود نے، اوتھے سیدنا علی المرتضی بھی موجود نے۔ جے صدیق تے اعتراض سیدنا عمر تے اعتراض کر دے، دسو سیدنا علی شیر خدا دے بارے کی کہو گے؟ حق اے یہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔
جے خلافت ہی بات کر دے ہو، جے صحیح البخاری چو خلافت بارے آندے ہو، خلافت حق علی المرتضیٰ دا، پڑھیے صحیح البخاری، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، نبی پاک نے فرمایا عائشہ جی محبوب جی، فرمایا عائشہ صدیقہ اپنے بھائی عبد الرحمن نو بلا لو، عبد الرحمن نو کو کاغذ بھی لے آئے، قلم بھی لے آئے، کاغذ بھی لے آئے، قلم بھی لے آئے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا عائشہ صدیقہ چلو رہنے دو بلانے واسطے۔ فرمایا محبوب جی کیوں بلا رہے سو؟ فرمایا عائشہ میں صدیق دی خلافت لکھنا چاہتا سا۔ واہ اما عائشہ تیری طہارت تو قربان، تیری پاکیزگی تو قربان، جے اما جی بلا لیندیاں پھر تے رافضیاں اب اعتراض اور بڑھانا سی کہ ویکھو گھر بیٹھ کے لکھوا لے آوے، اللہ تیری حکمت تو قربان جاؤں گا۔ فرمایا عائشہ صدیقہ نہ بلانا عبد الرحمن نو، نبی پاک نے فرمایا عائشہ نہ بلانا عبد الرحمن نو۔ اگلے الفاظ کی نے فرمایا عائشہ مینوں لکھن دی ضرورت ہی کوئی نہیں، کیوں؟ وَيَا بَاللَّہ وَيَا بَاللَّہ وَيَا بَاللَّہ، یہ بھی بخاری ہے، وَيَا بَاللَّہ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ۔ فرمایا عائشہ صدیقہ رہنے دو، کاغذ قلم لانے کو منگوانے کو رہنے دو، کیوں؟ وَيَا بَاللَّہ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ۔ فرمایا عائشہ صدیقہ میرے تو بعد اللہ بھی پسند کرے گا تے ابو بکر نو پسند کرے گا، میرے تو بعد اگر مومن بھی پسند کرنگے تے ابو بکر نو پسند کرنگے، میرے تو بعد اللہ اور مومن پسند کرنگے کس نو؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ کہنے لگے نہیں نبی پاک نے سیدنا علی نو لکھ دینی سی خلافت۔ میں کیا سیدنا علی دے بارے پڑھیے صحیح البخاری، جس بخاری تے اعتراض کر رہے ہو اسے بخاری نو پڑھو، اکھاں کھولو تواڈا بخار اترے۔ سیدنا علی المرتضیٰ خلافت نہیں سن لینا چاہندے، صحیح البخاری اندر الفاظ موجود نے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی نو فرمایا سی جدو نبی علیہ السلام بیماری دی حالت اندر نے، سیدنا عباس فرما لگے علی جی چچا عباس کی فرمان دے ہو؟ فرمان لگے اے علی میں قریش دے بڑے بڑے بزرگاں نو دنیا تو جاندیاں ویکھیا ہوئے، انہاں دی آخری لمحات اندر ایہی حالات و کفیات ہوندیاں نے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر آ رہیاں نے۔ ہو سکتا ہے مصطفیٰ دی زندگی وفا نہ کرے، کتے قرآن دا پیغام پورا نہ ہو جائے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے پیغام حق ہونے والا انکا میتون انکا میتون و انہم میتون، اے پیغام پورا ہونے والا وما محمد الا رسول قد خلط من قبلہ الرسل افئی ماتا قتلا انقلبتم علی آقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ فرمایا اے علی المرتضیٰ چلو نبی پاک کو چلیے، آپ دے کو لکھوا لبیے خلافت۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے کی فرمایا؟ کہنے لگے چچا عباس میں نہیں جاؤں گا رسول اللہ کول، میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں علی المرتضیٰ؟ فرمایا چچا عباس سن لو، جے نبی پاک نے فرما دیتا تسی خلیفہ نہیں بننا تے پھر کدے زندگی کی خلافت لبڑی بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ اس قدر جناب علی سیدنا علی المرتضیٰ تے دور نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے پوری امت دا اتفاق بنیا، کیویں بنیا؟ سننا ایک حدیث پاک، سننے ابی داؤد اندر توجہ فرمانا، سننے ابی داؤد پڑھیے، بابو خلافت ابی بکر پڑھ جائیے، نبی رحمت
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ زندگی مبارک اندر بیمار ہو گئے. ایک تے آخری بیماری ہے جس اندر محبوب وفات پا گئے نے. اس تو پہلے ایک دفعہ نبی پاک بیمار ہوئے نے تے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس سیدنا بلال آئے. فرمایا محبوب جی نماز دا وقت ہو چکا, آئیے نماز پڑھائیے. نبی پاک نے فرمایا بلال جاؤ جا کے کسی صحابی نو فرما دو جماعت کروا دین. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مسجد نبوی اندر داخل ہوئے نے. آ کے سجے کھبے ویکھیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہ آئے تے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر فاروق نو فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی طبیعت بہتر نہیں. آپ علیہ السلام فرما رہے کوئی بندہ نماز پڑھا دے, جاؤ آگے بڑھو سیدنا عمر نماز پڑھا دو. سیدنا عمر فاروق مصطفیٰ دے مصلی پاک تے آ گئے نے. آ کے سیدنا عمر نے جدوں تکبیر تحریمہ بلند کی تھی ہے, سیدنا عمر دی آواز فطری اونچی ہے. فرمایا اللہ اکبر. جدو سیدنا عمر نے تکبیر تحریمہ کہی ہے یہ الفاظ ہے اللہ اکبر, سیدنا عمر دے نبی پاک نو حجرہ مبارک اندر سنائی دیتے ہیں. آپ اس حجرہ مبارک اندر تشریف فرمانے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, جنت دے ٹکڑے اندر مصطفیٰ تشریف فرمانے. جو ہی سیدنا عمر دے الفاظ سنے نے آپ سمجھ گئے کہ میرے مصلی تے عمر آ چکے آوے. نبی پاک نے فوراً او کھڑکی کھولی ہے جڑی حجرہ مبارکہ جو مسجد نبوی اندر کھول دی ہے. نبی پاک نے فرمایا لا کھولیے سننے ابی داود باب و خلافت ابی بکر. فرمایا لا الا ابا بکر الا ابا بکر الا ابا بکر. نہیں عمر نہیں, ابو بکر صدیق کدھر ہے؟ سیدنا عمر نماز شروع کر چکے, نماز جاری رکھی, رسول اللہ کھڑکی بند کی. جدو نماز مکمل ہوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے. صحابہ اکرام کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز بعد اندر پڑھنا نبی پاک یاد فرما رہے سن. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا حجرہ پاک اندر تشریف لے آئے نے. جی محبوب جی یاد فرما رہے سو, حکم فرمایا ابو بکر کدھر سو؟ فرمایا محبوب جی میں باہر سا مدینہ پاک تو آندھیا راستے اندر لیٹ ہو گیا, نماز رہ گئی, ہن نماز پڑھن لگا. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر جاؤ صحابہ اکرام نو نماز پڑھاؤ, جاؤ جا کے صحابہ نو نماز پڑھاؤ. فرمایا یا رسول اللہ نماز ہو چکی. فرمایا نماز ہو چکی, تسی جا کے دوبارہ صحابہ نو نماز پڑھاؤ. فرمایا محبوب عمر نے نماز پڑھا دی. کیا عمر نے نماز پڑھائی نماز نہیں ہوئی؟ فرمایا نماز ہوگی, تم جا کے دوبارہ نماز پڑھاؤ صحابہ کو. میں محمد امت کو بتلانا چاہتا ہوں محمد کے بعد مصلی کا وارث ہے تو ابو بکر صدیق ہے. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فاصابہم فتحا قریبا. اللہ دی قسم ابو بکر تے عظیم انسان نے جنہوں نے قرآن نے صدیق کیا ہوئے. ابو بکر عظیم انسان نے جنہوں نے حدیث مصطفیٰ نے صدیق کیا ہوئے. ابو بکر صدیق کو عظیم ترین انسان نے جنہوں نے رافضیت دی کتاب نے بھی صدیق کیا ہوئے. جائیے رافضیت دی کتاب مجمع البیان لائیے پڑھیے. مجمع البیان اندر الفاظ موجود نے. قرآن پاک دی آیت مبارکہ دی تفسیر دے تحت والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک فرمانے اگلے الفاظ لکھے رافضی نے. اولئک دے الفاظ لکھنے تو بعد آگے نشانی لکھی. رافضی مصنف نے الفاظ لکھے قرآن دی اس آیت تو مراد قرآن نے جس نو صدیق کا اس نو ابو بکر کیا جاندہ ہے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ عظیم انسان جنہ دی خلافت بارے میں رافضیت دی کتاب دے ایک حوالہ پڑھنے لگا. علماء اکرام بھی اس کو یاد کر لیں, ذہن نشین فرما لیں. میں تو طالب علم ہوں, مجھ سے بڑے اہل علم تشریف فرما. رافضیت دی تفسیر کمی اٹھائیے پڑھیے. پرانے نسخے اندر الفاظ اسی طرح موجود جو میں بیان کرنے لگا, نویں نسخے اندر اور کٹ چھڑے نے. انہوں نے پتہ لگ گیا سواڑی حقیقت ساری کھل گئی ہے. نئے نسخے میں نہیں ہے, پرانا نسخہ شیخ
مناظر اسلام علامہ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ کی لائبریری میں موجود ہے، اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں. کی الفاظ نے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرمانے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر حجرہ مبارکہ اندر واری سیدہ حفصہ دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ پاک اندر پہنچے. سیدہ حفصہ حجرے تو باہر دوسرے کسی نبی پاک دی بیوی وال کسے کم گئیاں تے آ کے پاس بیٹھ گئیاں. لونڈی نبی پاک دی سیدہ ماریہ قبطیہ. نبی پاک سیدہ ماریہ نہ کچھ محو گفتگو ہوئے ادھروں سیدہ حفصہ تشریف لے آئیاں تے آ کے کہنے لگیاں محبوب جی باری میری ہے تسی حفصہ نا دی واری اندر اے لونڈی ماریہ قبطیہ نا کی گفتگو فرما رہے ہو؟ نبی پاک نے فرمایا حفصہ جی محبوب جی. فرمایا بڑی اہم ترین خبر آئی آسمان تو جبریل لے آئے نے. پڑھیے سورہ تحریم تفسیر قمی سورہ تحریم دی آیات دی تفسیر پڑھ جائیے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. اس آیت دی تفسیر دے تحت تفسیر قمی اندر روایت اماں جی ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگیاں محبوب جی کیڑی خبر ہے جڑی آسمان تو آئی ہے تے تسی ماریہ نو دس رہے مینوں بھی بیان کرو. نبی پاک نے فرمایا حفصہ ہنے جبریل آئے جبریل دس کے گئے نے محبوب جی تواڈے تو بعد تواڈے خلیفہ ابو بکر ہون گے ابو بکر تو بعد تواڈے خلیفہ عمر ہون گے. کہاں یاد ہے مناظر اسلام فاتح رافضیت مولانا محمد صدیق کرپالوی رحمہ اللہ فیصلہ آباد والے ہے کوئی مجمع میں جس نے ان کی زیارت کی ہو؟ کسے نہیں کی تھی. تمہارا شہر بھی اللہ کے فضل سے بڑا عظیم ہے. آج ہی پتہ چلا ہے علامہ محمد ابراہیم کمیر پوری رحمہ اللہ بھی اسی شہر میں رہے. اللہ جہاں وہ مرد کلندر لیٹے ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرما. جب آج ان کا ذکر ہوا مجھے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے جب ذوالفقار علی بھٹو نے اسمبلی میں بیٹھ کے مرزائیت کو کافر قرار دینے کی باری آئی. ایک حوالے پہ بات چھڑ گئی. وہ مرزائی کہنے لگے نہیں ہماری کتاب میں نہیں لکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہمارا نبی ہے. علامہ ابراہیم کمیر پوری رحمہ اللہ فرمان لگے انہوں دی کتاب بڑا کچھ لکھیا. کہنے لگے کتاب پیش کرو. ذوالفقار علی بھٹو نے کتاب دا مطالبہ کیا. اسلام آباد تو چلے سرگودا آئے. مولانا محمد صدیق سرگودوی رحمہ اللہ دے پاس کتاب لی. اگلے دن صبح اسمبلی جدو شروع ہوئی اسی اندر پہنچ کے میٹنگ اندر کتاب مرزائیت دی پیش کر کے اور واضح کیا کہ مرزائیت دے کفر اندر کوئی شک نہیں. پھر حوالہ دیکھنے تو بعد ذوالفقار علی بھٹو نے قرارداد پاس کر دی کہ مرزائی ملک پاکستان اندر کافر قرار پا گئے. یہ کائنات میں کافر ہیں. یہ آپ کے شہر کی ہستی تھی علامہ ابراہیم کمیر پوری رحمہ اللہ. اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے. اللہ انہوں نے تیرے نبی کی ختم نبوت کے لیے یہ کام کیا. آج تک ہم ان کا ذکر کرتے. اللہ تو انہیں جنت میں مصطفیٰ کی رفاقت عطا کر. سنیے مولانا محمد صدیق کرپالوی رحمہ اللہ فیصل آباد والے امی پور بازار مسجد اندر خطیب سن. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ.
لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ اکبر اللہ. یہی ہمارے اسلاف کی اللہ کی رحمت سے تربیت ہے. اذان تو اذان ہی ہے، وہ کسی مسجد سے بھی آ جائے. ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے اذان کی توہین کی تھی انشاءاللہ، کیونکہ اذان کا احترام محمد مصطفیٰ سکھا گئے. آپ کی حدیث میں ہے کہ جب مؤذن اذان کہے تو سنو، اس کا جواب دو. جب حدیث میں آ گیا تو اہل حدیث کی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث کا احترام نہ کرے؟ توجہ ہے، سن کے جاؤ گے انشاءاللہ. صدیق کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہو؟ پکی گل. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. مولانا محمد صدیق کرپالوی رحمہ اللہ فیصل آباد والے اتنے عظیم ترین دلیر ترین مجاہد امی پور بازار مسجد اندر اپنی لائبریری اندر بیٹھے مطالعہ کر رہے. کشف الغمہ رافضیہ دی کتاب ہاتھ اندر پکڑی مطالعہ کر رہے. قمیض اتاری بس بنین پہنی ہے. ریوالور حضرت دی عادت سی کور رکھ دے سن. قریب ہی ساتھ ہی امام برگاہ ہے. بس آدھے ایکڑ دے فاصلے تے امام برگاہ اندر مجلس ہو رہی. ذاکر خطاب کردہ کہنے لگا اتنے بھی کوئی مولوی صدیق رہندا ہے، میں نہ جرت ہے تو پھر ابو بکر صدیق دی صداقت ثابت کر. بس اتنے الفاظ کہنے دی دیر مولانا محمد صدیق کرپالوی رحمہ اللہ جذبات نو قابو اندر نہ رکھ سکے. اتنے الفاظ سننے تو بعد اٹھے، فوراً لائبریری چو باہر نکلے. ایک ہاتھ اندر کشف الغمہ رافضیہ دی کتاب ہے اور دوسرے ہاتھ اندر ریوالور پکڑیا. سیدھا امام برگاہ اندر داخل ہوئے. اسٹیج تے پہنچے. جا کر کے رافضی ذاکر کو مائک چھین کر کے فرمانے لگے اور سن لعنتی ترین انسان، ابو بکر صدیق کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ابو بکر صدیق کا روحانی فرزند صدیق آ چکا ہے اور دلائل بھی تمہاری کتاب سے دوں گا اور صدیق کی عظمت بیان کروں گا. پھر رافضیت اسٹیج تے کھڑے ہو کر کے حضرت صدیق کرپالوی رحمہ اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی شان بیان کی. اے عظیم شخصیت سن. ایک مناظرہ ہویا ایک مسلک دا رافضیت نہ خلافت صدیق پہ مناظرہ ہار گئے. دوبارہ مناظرہ دا وقت طے پایا. مولوی اسماعیل گوجروی ایک مسلک میں تھا، پھر رافضی ہو گیا. بڑا مناظر تھا رافضیت کا. وہ مناظر آیا رافضیت کی طرفوں، ادھر مسلک والے مانگ کے لگائے مولانا محمد صدیق کرپالوی رحمہ اللہ کو، مولانا احمد دین گکھڑوی رحمہ اللہ کو، اور لینے والے دوست محمد قریشی، مولوی لال حسین اختر، یہ تھے. جماعت نے کہا مولوی صاحب مناظرہ تسی لڑ دیو، بلے بلے اونا دے ہوندی. فرمایا میں اپنی بلے بلے کروانے نہیں جاتا، میں تو ابو بکر صدیق کی عظمت کو اونچا کرنے کے لیے جاتا ہوں. گئے رافضی مناظر سامنے آیا، کہنے لگا جڑا ابو بکر صدیق دی خلافت قرآن دی آیت کوئی پڑھ کے ثابت کرے، آیت قرآن دی ہوئے اور کتاب بھی ساڑی ہوئے،
میں اس نو 500 روپے انعام دیاں گا۔ ہن مولوی لال حسین اختر تے دوست محمد قریشی ایک دوجے ول ویکھن، ایک تو ثابت کرنی، مولانا صدیق کرپال بھی کھڑے ہو گئے، فرمان لگے 500 روپے کٹ باہر، انہیں ثابت کرنا۔ بڑا کو اس نے مار لی 500 دی جیب چ بھی کوئی نہیں سی، آندے 500 کٹ، آندہ حوالہ دیو، فرمان لگے کرپالوی رحمہ اللہ تو 500 تو پہلو لیا حوالہ ویکھی آندہ، کہنے لگا پہلے حوالہ دو، فرمایا پہلے 500 کٹ، تو 500 بکھانا پہلے پھر اسی حوالہ دینے۔ خیر مجلس اندر جو بات چلی فریقین کہنے لگے کہ بھئی تو 500 کٹ دے، حوالہ نہ آئے تو پھر گل ہوئے گی، کہنے لگا 500 تو میرے کو کوئی نہیں۔ مولانا صدیق کرپالوی رحمہ اللہ جو اتنے الفاظ کہہ رہا اس بھی 500 میرے کو کوئی نہیں، پورے مجمع اندر ہنسی دی کفیت پیدا ہو گئی۔ مولانا فرمایا کہ 500 تو تیرے کو نکلیا نہیں، تو آ پھر میرا مسلک قبول کر اور سن۔ صدیق کی عظمت یہی حوالہ تفسیر کمی کا پیش کیا، وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حدیثہ دے تحت سورہ تحریم دی آیت مبارکہ دے تحت فرمان لگے تفسیر کمی اندر لکھا ہے کہ رب نے وحی کی، رب نے بھیجا جبریل نو، جبریل خبر لے کے محمد مصطفیٰ تے، محمد مصطفیٰ نے خود بیان کیا کہ میرے تو بعد میرے خلیفہ ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد میرے خلیفہ عمر فاروق۔ فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ حافظ آباد ایک بستی اندر مناظرہ طے پا گیا، موضوع مناظرہ ایمان صحابہ۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کھڑے ہوئے، بس اتنے الفاظ کہے، اے میرے اللہ تیری زمین پھٹ کیوں نہیں جاندی، تیرا آسمان گر کیوں نہیں جاندہ۔ آج ثناء اللہ امرسری نو انہاں دا ایمان ثابت کرنا پیندا ہے، جنہاں دے ایمان دی وجہ تو سانو ایمان ملے ہے۔ بس اتنے الفاظ کے اور بیٹھ کے انہی الفاظ تا اللہ نے اتنا روب پیدا کیا۔ مخالف مناظر رافضی کھڑا ہوا، کہنے لگا لوگو مناظرہ نہیں کروں گا، مجھے یقین ہو گیا ابو بکر عمر صحابہ کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نہ محبت کی لیے خاص سیدنا صدیق ہوں، خاص سیدنا عمر ہوں۔ اللہ کی قسم صحابہ اگر مومن نہیں تو پھر کائنات میں امت میں مومن ہے ہی کوئی نہیں۔ جڑا ذرا جا ٹیڑ پن اختیار کرے، کسی ایک صحابی رسول دے بارے جرا کرے، اس نو سمجھائیے، سمجھ جائے تو ٹھیک وگرنہ دور ہو جائیے۔ ایسے شخص تو پیچھے ہٹیے جس دی زبان اور دل صحابہ اکرام دے بارے پاک نہیں۔ خواہ پی ایچ ڈی ہوئے، سکالر ہوئے، انجینئر ہوئے، جیلمی ہوئے، خواہ مرزا ہوئے۔ مرزا ایک بندہ آندہ جی جان دے انہوں، میں کنوں مرزے نوں، میں کہ مرزا ہے، مرزا یہ پہلا مرزا ہے۔ ایک مرزا اس سے پہلے گزرا ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت کا ڈاکو تھا، یہ صحابہ کی عظمت کا ڈاکو ہے، وہ بھی مرزا تھا، یہ بھی مرزا ہے۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا، وہ عقیدہ ختم نبوت کا ڈاکو نکلا۔ یہ مرزا محمد علی انجینئر جیلمی ہے، یہ صحابہ کی عظمت کا ڈاکو ہے۔ ہم کسی مرزے کی عزت نہیں کرتے جو صحابہ کی عزت نہ کرے۔ محبت کیجئے صحابہ اکرام نہ، خاص سیدنا ابو بکر ہوں، سیدنا عمر ہوں، کوئی بھی صحابی، خاص سیدنا امیر معاویہ ہوں، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، خاص سیدنا ابو سفیان۔ کوئی مسئلہ ہے تھے؟ سیدنا ابو سفیان، سیدنا ابو سفیان، رہن دو کڑی لوڑ ہے، سیدنا ابو سفیان جی میں صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں سیدنا ابو سفیان بھی رضی اللہ تعالیٰ کیوں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔
سنیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین محبت کیجیے، پیار کیجیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا تے جی چاہتا زندگی صدیق دے نام کر دیں۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑا امت اندر کوئی عظیم انسان نہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق نے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان نے جنہوں نے برا کہنے والے نو امام جعفر نے بھی زندیق آکھیا ہوئے، جڑا صدیق نو برا کہوے وہ کائنات دا زندیق ترین انسان ہے۔ توجہ فرمانا، امام جعفر صادق رحمہ اللہ تشریف فرمان ہے، رفضیہ دی کتاب کشف الغمہ اندر الفاظ موجود نے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کو پوچھا گیا امام صاحب دسو تے صحیح کیا تلوار دی دستی نو سونے دی پان دیتی جا سکتی ہے؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرمان لگے ہاں ہاں تلوار دی دستی نو اگر کوئی سونے دی پان دینا چاہے دے لے، کوئی حرج نہیں۔ امام صاحب اس دی دلیل کی ہے، امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرمان لگے اے دی دلیل اے وے کہ ابو بکر صدیق بھی اپنی تلوار نو سونے دی پان دیتا کر دے سن۔ سوال کرنے والے دے دل اندر کوئی مروڑ سی سیدنا ابو بکر صدیق دے بارے، کہنے لگا امام صاحب کیا تسی ابو بکر نو صدیق کہہ رہے ہو؟ امام صاحب فرمان لگے ہاں سن، نعم صدیق، نعم صدیق، نعم صدیق، ہاں ہاں ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ اگلے الفاظ امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرمانے لگے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق نہ مانے وہ زندیق ہے۔ یہ الفاظ پڑھ کے مجھے امام ابی زرع کے الفاظ بڑے سمجھ اچھی طرح آگے، الاصابہ فی تمیز صحابہ اندر امام ابی زرع رحمہ اللہ فرماندے نے جڑا شخص صحابہ اکرام نو برا کے کائنات دا زندیق ترین انسان ہے۔ اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ، امام باقر رحمہ اللہ دے الفاظ تاریخ دمشق اندر موجود نے، کتاب الشریعہ امام محمد بن حسین الآجری رحمہ اللہ دی کتاب اندر موجود نے، کتاب السنہ امام عبداللہ بن احمد بن حنبل دی کتاب اندر موجود نے، امام جعفر صادق رحمہ اللہ دے الفاظ، امام ابن ابی حفصہ دے الفاظ کتاب الاعتقاد للبہقی اندر موجود نے، امام جعفر صادق امام باقر دے الفاظ نے کہ جیڑا شخص سیدنا ابو بکر عمر نو برا کے ایسا انسان کائنات دا برا ترین انسان ہے، ایسا انسان زندیق ترین انسان ہے۔ امام جعفر صادق دے الفاظ نے جیڑا شخص صدیق و عمر نہ محبت نہ کرے اللہ اس نو قیامت والدن کامیابی عطا نہ کرے، بلکہ امام صاحب خود فرمان دینے اگر میرے دل اندر صدیق و عمر دی محبت نہ ہوئے اللہ قیامت رو منو مصطفیٰ دی شفاعت نصیب نہ کرنا۔ کہیں امام باقر دے الفاظ نے کہ جس انسان نو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر دے فضائل معلوم نہیں ایسا انسان کائنات دا جاہل ترین انسان ہے، شیخانہ محبت کرنا ایمان دا حصہ ہے۔ امام اسحاق رحمہ اللہ فرمان دے شیخان صدیق و عمر نہ محبت کرنا ہر مومن دے ایمان دا حصہ ہے۔ اہل حدیث تے جوانوں اپنی تحریک نو پہچانیے، عظمت صحابہ واسطے آگے نکلیے، عظمت صحابہ بیان کیجئے، مساجد اندر بیان کیجئے، مدارس اندر بیان کیجئے، اپنے حلقہ احباب تک سیدنا صدیق دی عظمت نو بیان کیجئے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت اور شان اور مقام رفت اور بلندی واسطے میں تو کہا کرنا صدیق رضی اللہ عنہ واسطے اور صحابہ کرام دے دفاع واسطے جتنی قربانیاں آل الحدیث نے پیش کی کوئی اور پیش نہ کر سکا۔ جائیے آج بھی پوری جناب علی لائبریری دا چکر لگائیے، آج بھی اگر کوئی شخص رفضیت جواب اندر کتاب لکھنا چاہے اہل حدیث تے سرخیال امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دی المنہاج السنہ تو مستثنا نہیں ہو سکتا۔ ابن المطہر ہلی نے جس وقت صحابہ اکرام دی توہین و تنقیص تے بدنام زمانہ کتاب لکھی اس تے جواب اندر میری جماعت دے سرخیال امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ میدان اندر آئے اور آکے اس کا جواب لکھا المنہاج السنہ دے نام تو اور آگے بڑھ جائیے میری جماعت دے سرخیال اہل حدیث ملک پاکستان اندر اہل حدیث کا تعارف اور پہچان کروانے والی عظیم ترین شخصیت قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمہ اللہ نے اشیاء و سنہ لکھی، اشیاء و تشیع لکھی۔ سنو میرے الفاظ، اشیاء و سنہ لکھنے والے اہل حدیث دے
روایت علامہ شہید نے الشیعہ والتشیع، علامہ شہید نے لکھی الشیعہ والقرآن، علامہ شہید نے لکھی الشیعہ والسنہ، الشیعہ واہل بیت، الشیعہ والتشیع، الشیعہ والقرآن، 4 کتب رافضیت رد اندر لکھ کے علامہ شہید نے پیغام دیا کہ صحابہ اکرام دا تحریر نہ دفاع کرنے والے رب دی زمین تے صرف اہل حدیث نے صرف تحریر نہ دفاع نہیں کیا۔ اگر میں الفاظ کہہ دیا مبالغہ نہیں ہے، حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ اگر جان قربان کی ہے تو وہ بھی صحابہ اکرام دی عظمت واسطے۔ کیا قصور ہے اور علامہ شہید کا؟ یہی تو جرم تھا علامہ شہید کا کہ انہوں نے رافضیت کو پٹا ڈالا اور صحابہ اکرام کی عظمت کے پرچم کو بلند کر دیا تھا۔ یہی جرم تھا۔ صرف علامہ شہید نہیں گئے، علامہ شہید کے ساتھ علماء اہل حدیث کا گلدستہ قربان ہوا صحابہ اکرام کے دفاع میں۔ اور جوانوں کس چیز سے ڈرتے ہو کہ حالات ٹھیک نہیں؟ میں کہتا ہوں تمہیں اپنی بیوی کی بچوں کی پرواہ، کیا علامہ شہید کی بیوی اور بچے نہیں تھے؟ اگر صحابہ اکرام دی عظمت واسطے علامہ شہید دی بیوی بیوہ ہو سکتی ہے، اگر صحابہ اکرام دی عظمت واسطے علامہ شہید دے بچے یتیم ہو سکتے ہیں، اگر صحابہ دی عظمت واسطے حضرت یزدانی شہید دیاں بچیاں یتیم ہو گئیاں، حضرت یزدانی شہید دی بیوی بیوہ ہو گئی، خان نجیب رحمہ اللہ دی شادی دی تاریخ مقرر کر دیتی گئی، 15 دن شادی اندر بقیہ نے خان نجیب صحابہ اکرام دی عظمت واسطے اپنی جان قربان کر گئے۔ پھر میری اور تیری جان حضرت علامہ شہید تو قیمتی نہیں ہے، ہماری سینکڑوں جانیں مل جائے علامہ شہید کا مقابلہ نہیں ہے۔ اگر شہید ملت صحابہ اکرام دی عظمت لی قربان ہو گئے، پھر میرے اور تہاڈے واسطے یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ اگر مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ صحابہ دی عظمت واسطے داڑھی شہید کروا سکتے ہیں، پھر میری اور تیری کیا حیثیت ہے؟ میں نے خود حضرت حافظ صاحب کی وہ تقریر سنی ہے جس اندر الفاظ موجود نے۔ حضرت حافظ صاحب فرماندے مینوں وہ رات نہیں بھول دی جس رات کمرے اندر مینوں داخل کر کے 11 بندے مار دے رہے اور میرے ہاتھ اندر قلم پکڑایا گیا اور کیا گیا اس قلم دے نالے تھے صدیق دی توہین دے کلمات لکھ۔ حضرت حافظ صاحب فرمان لگے میں کیا مرنا قبول ہے، صدیق کی توہین کے کلمات لکھ کے جان بچا لوں، اس جان دی لوڑ کیڑی ہے؟ نہیں لکھوں گا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ حضرت حافظ صاحب جس زبان چو صدیق دی عظمت بیان کر دے زبانوں کٹ دیتا جائے۔ حضرت حافظ صاحب فرماندے میں دل دعا کی تھی اللہ اس زبان کو سلامت رکھنا، اس زبان سے میں نے تیرے قرآن کو پڑھنا ہے، صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ بڑی کوشش دے باوجود زبان منہ چو نکال کے نہ کاٹ سکے۔ پھر اتنا مارا حضرت حافظ صاحب فرمایا کر دے سی اتنا مارا میرا دل کمزور ہو گیا، ساری رات مارتے رہے۔ آخر کار حضرت حافظ صاحب دی داڑھی نو اس طرح نہ شہید کیتا گیا۔ حضرت حافظ صاحب فرماندے جدو میری داڑھی نہ اتاری میری اکھا جو بے ساختہ آنسو آ گئے۔ میں کیا میری یہ داڑھی ہے، حضرت حافظ صاحب دا انداز سی نا، فرمان لگے میں کیا میری یہ داڑھی ہے، میرے نالوں تے تو خوش نصیب ہے، میرے تو پہلے تو شہید ہوگی، کاش تیرے تو پہلے میں صدیق دی عظمت لی شہید ہو جاندہ۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہیں جنہوں نے داڑھی شہید کروائی صحابہ اکرام کی عظمت کے لیے، نئی جان کی پرواہ کی۔ اہل حدیث تے جوانوں، یوتھ فورس تے جوانوں اس جذبے نہ جیو، دلائل دے نال ازبر ہو کے میدان عمل اندر نکلیے۔ سونے دا وقت جا چکا، سوشل میڈیا تے بیٹھو، دلائل نہ ازبر ہو کر کے رافضیت نیم رافضیت دی ہر بات دا دلیل نہ رد کیجئے۔ وقت سونے کا نہیں، وقت صدیق کی عظمت کا دفاع کرنے کا ہے۔ اگر ہم جاگتے ہوتے کسی ظالم کو جرت نہ ہوتی وہ صدیق کی تکفیر کرتا۔ اگر ہم جاگتے ہوتے پھر اسلام آباد میں اسلامی جمہوریہ ملک کے دارالحکومت میں پھر صدیق کی تکفیر نہ ہوتی۔ اگر ہم جاگتے ہوتے پھر صدیق کو حامد رضا جیسے لعنتی نے برا کہا وہ برا نہ کہتا۔ اگر ہم سو گیا تو پھر وقت جاگنے کا
اٹھیے جاگ جائیے، وہ وقت دور نہیں ہے جب پورے ملک پاکستان کی فضاؤں میں صحابہ کی عظمت کے جھنڈے لہرا جائیں گے اور ہر طرف سے آواز آئے گی لقد رضی اللہ عن المومنین، لقد رضی اللہ عن المومنین۔ اور سن لو، اگر اب بیدار نہ ہوئے پھر ایک وقت آئے گا پھر کوئی تو عظمت صدیق اپنی مسجد بھی بیان نہیں کرنے دے گا۔ کیا ہماری جماعت کے علماء پہ پرچے درج نہیں ہوئے جنہوں نے شان صدیق بیان کی، صدیق کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے؟ تو یہ وقت ہے تمہاری بیداری کا، متحدوں کے جماعت کے پلیٹ فارم سے عظمت صحابہ کے لیے نکلو، ایک ہو جاؤ اہل حدیثوں، ایک ہو کے صحابہ کی عظمت کے لیے آگے بڑھ جاؤ، اللہ تمہیں دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا کر دے گا۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ آخری بات ہم نے توجہ فرمائی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عظیم ترین انسان نے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام ادرو عظیم ترین ہستی و شخصیت نے جنہوں نے قرآن نے صحابی کیا ہوئے، پورا قرآن پاک پڑھ جائیے، کسے صحابی دے بارے قرآن نے صحابی دے لفظ نہیں بولے، واحد ابو بکر صدیق نے جنہوں نے قرآن نے صحابی کیا ہوئے تے کی فرمایا؟ فرمایا ثانی اثنین ثانی اثنین ثانی اثنین ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین ثانی اثنین دو سن دو، اذ ہما ہما جمع دا سیگا نہیں ہے، ہما تثنیہ دا سیگا ہے، ہما ہما دے الفاظ نے فرمایا ثانی اثنین دو سن، اذ ہما فی الغار دونوں سن کتھے؟ غار اندر، اذ یقول کہنے والے محمد مصطفیٰ نے لے صاحب ہی، اس تو مراد ابو بکر صدیق نے، لا تحزن فرمانے والے محمد مصطفیٰ نے، ان اللہ معنا تو مراد مصطفیٰ اور ابو بکر صدیق نے۔ آج درستہ آخری بیانیہ سنیے جوانوں، توجہ فرمانا، ذرا غور کیجئے، میرے سوال تے غور کیجئے۔ میرا سوال رافضیت کو ہے، کوئی رافضی بخاری چھوڑے، مسلم چھوڑ کے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ذخیرہ حدیث، اہل سنت دی تفاسیر چھوڑ کر کے کوئی رافضی اپنی کتاب پیش کرے، کوئی رافضی جائے تفسیر نمونہ پیش کرے، یا رافضی اپنی مجمع البیان پیش کر دے، بہار الانوار 110 جلدہ والی ملا باقر مجلسی دی پیش کرے، یا قرب الاسناد للحمجری لے آئے، اصول کافی لائے، یا فروع کافی لائے، ملا یحضر الفقی لائے، یا کشف الغمہ فی معرفت الائمہ لے آئے، حیات القلوب لے آئے، یا رافضی آگے بڑھے، شہر اشوب دی، آقا میر دی، کوئی کتاب اٹھا کے لے آئے، اس قرآن پاک دی آیت تو مراد، اگر قرآن پاک دی اس آیت اندر رافضیہ دی کتابوں دے نزدیک اگر اس قرآن دی آیت تو مراد ثانی اثنین تو مراد، اگر مصطفیٰ دن علی نے تو کوئی حوالہ لائیے، ثانی اثنین تو مراد۔ پھر سنیے، ثانی اثنین اندر ایک مصطفیٰ نے، دوسرا کون ہے؟ اگر ثانی اثنین اندر صدیق نہیں ہے، علی ہے، کوئی حوالہ پیش کیجئے۔ اگر ثانی اثنین اندر مصطفیٰ دے نال سیدنا حسن ابن علی نے، کوئی رافضی حوالہ پیش کرے۔ اگر ثانی اثنین اندر مصطفیٰ دے نال صدیق نہیں ہے، حسین بن علی نے، کوئی حوالہ پیش کیجئے۔ از ہما تو مراد، اگر علی اور حسنین نے کوئی حوالہ لائیے، از یقولو لے صاحب ہی تو مراد، اگر جناب علی سیدنا علی نے اصول اربع دے اندروں، فقہ دے اندروں کوئی حوالہ پیش کیجئے۔ اگر لے صاحب ہی تو مراد سیدنا حسن نے کوئی حوالہ لائیے، اگر لے صاحب ہی تو مراد سیدنا حسین نے کوئی حوالہ لائیے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اگر اس تو
مراد مصطفیٰ اور علی اور حسنین نے کوئی حوالہ پیش کیجئے، لیکن چاہیے دنیا کناب دا رافضی پتو کی دا ہوئے، رافضی پنجاب دا ہوئے، پاکستان دا ہوئے، کوفے دا کالا چوڑا رافضی بھی آ جائے، رافضی زہر دا پیالہ پی سکتا ہے، کوفے دے علمی یتیم خانے اندر بھی غوطہ زن ہو کر کے کوئی حوالہ نہیں لا سکے گا کہ اس آیت اندر مصطفیٰ دے نال علی، حسین اور حسن ابن علی نے نہیں حوالہ لائے گا۔ اس آیت تو مراد مصطفیٰ دے نال کون نے؟ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن دی اس آیت تو مراد مصطفیٰ دے نال ثانی اثنین مصطفیٰ دے نال صدیق ہے، اذ ہما مصطفیٰ نا صدیق ہے، اذ یقول لصاحبہ تو مراد ابو بکر صدیق نے تمام صحابہ اندروں واحد صحابی سیدنا ابو بکر صدیق نے جنہوں نے قرآن نے صحابی کیا ہے۔ رافضی مر سکتا ہے، زہر دا پیالہ پی سکتا ہے، رافضی خود کافر ہو سکتا ہے، لیکن صدیق نو قرآن چو باہر نہیں نکال سکتا۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین، اگر صدیق کے لیے تمہیں بلایا جائے تو علماء کا ساتھ دو گے؟ نہیں، مجھے ٹھنڈ نہیں پڑی، صدیق ہمارے ہیں یا نہیں؟ جس کے صدیق ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے۔ جو صدیق کو مومن مانتا ہے وہی مومن ہے۔ میں نے کہنا صدیق مومن ہے، میں نے کہنا صدیق، تم نے کہنا مومن۔ صدیق اگلے الفاظ، جو صدیق کو مومن نہ مانے وہ مومن نہیں، جو صدیق کو مومن نہ مانے وہ مومن نہیں، جو صدیق کو مومن نہ مانے وہ مومن نہیں ہے۔ جو صدیق کی توہین کرے اس کو کیا کہنا ہے؟ اذا رأیتم الذین یسبون صحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ فرمایا جدو تسی کسی ایسے شخص نو دیکھو، جامع ترمذی اندر یہ حدیث مصطفیٰ موجود ہے، فرمایا جدو تسی کسی ایسے انسان نو دیکھو، اذا رأیتم الذین یسبون صحابی، جو صدیق کو برا کے، جو امیر معاویہ کو برا کے، جو سیدنا ابو سفیان کو برا کے، جو صحاب محمد کو برا کے، جو ازواج مطہرات کو برا کے، جو امہات المومنین کو برا کے، جو مصطفیٰ کی 4 بنات کا انکار کرے، جو سیدہ زینب کو برا کے، رقیہ ام کلثوم کو برا کے، جب اس کو دیکھنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ میں نے اپنے الفاظ دورانے، تم نے کہنا ہے اس پہ لعنت ہو۔ جو صدیق کو برا کے وہ کون ہے؟ جو سیدہ میاشا کو برا کے وہ کون ہے؟ جو صحاب کو برا کے وہ کائنات کا لعنتی انسان ہے، ہم اس پہ لعنت بھیجتے رہیں گے۔ جو صحابہ کو برا کہے گا، صحابہ کا دفاع کرنا، صدیق کا دفاع کرنا میرے رب کی سنت ہے، کیونکہ حدیث ہے صحیح البخاری میں رسول اللہ جا رہے ہیں، صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی بندہ برا کہہ رہا ہے، مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، صدیق خاموش کھڑے، وہ بندہ برا کہے جا رہا ہے، مصطفیٰ مسکرائی جا رہے، آخر صدیق کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، صدیق بول پڑے، جو ہی صدیق بولے مصطفیٰ بھی چل پڑے۔ صدیق بعد میں رسول اللہ سے ملے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ابو بکر رضی اللہ عنہ، فرمایا یا رسول اللہ جدو بندہ میں نو برا کہہ رہا سی تسی قریب کھڑے مسکرا رہے سو، اور جدو میں بول پیا تسی چل پڑے۔ فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ میں ایویں مسکرا نہیں سا رہا، میرا رب ایک منظر میں نو دکھا رہا سی، یا رسول اللہ وہ منظر کیڑا ہے؟ فرمایا جدو صدیق کو تینو برا کہہ رہا سی، رب نے آسمان تو تیرے دفاع ایک فرشتہ نازل کیا، اس نو جواب دے رہا سی، واہ صدیق تیری شان پہ میں اپنی جان کو قربان کر جاؤں، تیرے دفاع کے لیے تو آسمان سے رب فرشتہ اتار دے، یہ تو رب کا فضل ہے، ہم گنہگاروں پہ کو وہ تیرا دفاع ہم سے کروا لے، یہ اس کا احسان ہوگا۔ اگر صدیق اللہ ہمیں تیرے دفاع کے لیے قبول کر لے، تیرے دفاع کے لیے، تو اللہ آسمان سے فرشتے اتارتا ہے۔ صدیق
تیرے جیسا بھی کوئی امت میں ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، صدیق تیرے پائے کا کوئی نہیں، تو پوری امت کا سردار ہے، تو پوری امت کا افضل ہے۔ یہ تو علی المرتضیٰ بھی فرما گئے مصطفیٰ کے بعد افضل صدیق ہے۔ صدیق تو وہ ہے جس کے بارے رسول اللہ فرما گئے ابو بکر اور عمر وہ عظیم انسان ہے، ان میں ایک کے ساتھ جبریل ہے، دوسرے کے ساتھ میکائیل ہے۔ اللہ صدیق کی محبت میں زندہ رکھے، اسی پہ موت عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔